نازل ہوتا رہا قرآن پاک کی اکثر صورتیں اور صورتوں کی آیات ان کے اترنے کا، ان کے نازل ہونے کا کوئی خاص سبب بنتا رہا۔ اس سبب سے متعلق آیتیں اور سورتیں اترتی رہیں۔ جن کو مفسرین شان نزول کہتے ہیں کہ اس سورت کے اترنے کا سبب کیا بنا اور اس آیت کے اترنے کی وجہ کیا تھی۔ اس سے پہلے کہ میں سورت کوثر کی تفسیر بیان کروں، اس کی وضاحت کروں، یہ ضروری سمجھتا ہوں کہ اس کے شان نزول کا تذکرہ کروں کہ یہ سورت کیوں اتری ہے۔ یہ آواز ٹھیک کرو، کیوں بتا چڑیا جی؟ خاتم النبیین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی شادی نبوت کے ملنے سے پہلے 25 سال کی عمر میں مکہ مکرمہ کی ایک صاحب ثروت خاتون حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے کی تھی۔ ان سے اللہ نے آپ کو 4 لڑکیاں اور 2 لڑکے عطا کیے تھے۔ بڑی بیٹی آپ کی سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا ہیں، پھر ام کلثوم، رقیہ اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہن۔ بڑے بیٹے کا نام قاسم ہے۔ یہ نبوت کے ملنے سے پہلے انتقال کر گیا۔ دوسرے بیٹے کا نام عبداللہ ہے، جس کا لقب طیب اور طاہر ہے۔
لوگوں کو یہ موالتہ لگا کہ طیب اور طاہر بھی آپ کے بیٹے ہیں. طیب اور طاہر عبداللہ کا لقب ہے، طیب بھی اور طاہر بھی. مدینہ منورہ میں اللہ نے آپ کو ایک فرزند ارجمند عطا کیا. یہ آپ کی لونڈی حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن سے تھا. آپ نے اپنے اس بیٹے کا نام اپنے دادا کے نام پر ابراہیم رکھا تھا. گویا کہ آپ کے کل بیٹے 3 ہیں، جن میں سے 2 حضرت خدیجہ کے بطن سے اور ایک حضرت ماریہ قبطیہ جو لونڈی ہے اس کے بطن سے. اعلان نبوت سے پہلے پیغام خداوندی پہنچانے سے پہلے جتنا احترام، جتنا اکرام، جتنی عزت اہل مکہ کی نگاہوں میں آپ کی تھی، شاید ہی مکہ کے کسی آدمی کی اتنی عزت ہو. سارا مکہ اپنے بچوں سے زیادہ آپ سے پیار کرتے، شفقت کرتے، اور مکے کے لوگ اپنے باپ دادا سے بڑھ کے آپ کا احترام کرتے ہیں. ادب، احترام، عزت، قدر و منزلت بإیجا رسید کہ جب آپ مکے کی گلیوں میں یا مکے کی سڑکوں پہ یا مکے کے چوکوں میں یا بازار میں جب آپ کبھی تشریف لے آتے تو مکے کا کوئی آدمی آپ کو نام لے کے نہ بلاتا کہ وہ عبداللہ کا بیٹا محمد جا رہا ہے، عبد المطلب کا پوتا محمد جا رہا ہے، کوئی نام لے کے نہ بلاتا. ادب، احترام، عظمت، قدر و منزلت اس درجے پہ چلی گئی کہ جب آپ گلیوں اور سڑکوں میں آتے ہیں تو مکے کے لوگ کہتے ہیں وہ امین جا رہا ہے، وہ صدیق جا رہا ہے. آپ کا لقب پڑ گیا امین، آپ کا لقب ٹھہرا صادق اور صدیق. احترام موجود ہے، ادب کی انتہا کوئی نہیں، بلکہ مکے کے لوگ اپنے جھگڑے، اپنے تنازعات، اپنے اختلافات جو ان کے آپس میں ہوتے، ان اختلافات میں وہ آپ کو ثالث مانتے، جج مانتے، فیصل مانتے، حاکم مانتے. جو فیصلہ یہ کر دیں ہمیں منظور ہے. بیت اللہ کی تعمیر کرتے ہوئے مشرکین مکہ نے بیت اللہ کی تعمیر کی تھی، نئے سرے سے بیت اللہ کو بنایا تھا چندہ کر کے. اس میں حجر اسود کو اپنی جگہ نصب کرنے کا وقت آیا تو مکے کے تمام قبائل اس بات کے دعوے دار بنے کہ حجر اسود کو ہم اٹھا کے اس کی اپنی جگہ پہ رکھیں گے، یہ عظمت ہمیں ملنی چاہیے، یہ شرف ہمیں ملنا چاہیے. ہر قبیلے نے اپنا استحقاق ظاہر کیا، لڑائی نے طول پکڑا، جھگڑا ہونے لگا. قریب تھا کہ تلواریں میان سے باہر نکل آئیں کہ کسی نے کہا لڑو مرو نہیں. جو بندہ بیت اللہ میں
اب سب سے پہلے داخل ہو، اس کو ثالث مان لو، جج مان لو، وہ جو فیصلہ کر دے اس کے مطابق حجر اسود کو نصب کر دو۔ تو اچانک تشریف لے آئے حضرت محمد صلی اللہ، ابھی تک آپ کے سر پہ نبوت کا تاج نہیں سجایا گیا، ابھی آپ پیغمبر نہیں بنے، ابھی آپ پر قرآن کا نزول شروع نہیں ہوا، ابھی جبریل وحی لے کے نہیں آیا، ابھی آپ نے کسی کو غیر اللہ کی پوجا پاٹ سے منع نہیں کیا، شرک سے نہیں روکا، اللہ کا پیغام ابھی نہیں سنایا، ابھی معاشرے میں اسی طرح زندگی گزار رہے ہیں جس طرح آپ بندہ زندگی گزارتا ہے۔ جو ہی بیت اللہ کے دروازے سے آپ داخل ہوئے تو وہ لوگ جو آپس میں دست و گریبان ہو چکے تھے یا ہونے والے تھے وہ یکدم پکار اٹھے، یا الامین، یا الامین، امین آ گیا، صدیق آ گیا، صادق آ گیا، یہ جو فیصلہ کریں گے ہمیں منظور ہوگا۔ پھر میرے پیارے پیغمبر نے نبوت ملنے سے پہلے بھی کتنا خوبصورت فیصلہ کیا، کتنا بہترین فیصلہ کیا۔ آپ نے اپنی چادر زمین پہ بچھائی، آپ نے وہ حجر اسود اٹھا کے اپنی چادر پہ رکھا، تمام قبیلوں کے سرداروں سے کہا آ جاؤ اور چادر کے کونے پکڑ کے اٹھا لو۔ سارے قبیلے کے لوگ اٹھا کر حجر اسود کے قریب لائے اور میرے پیارے پیغمبر نے اپنے دستے مبارک سے حجر اسود کو اپنی جگہ پہ نصب کر دیا، سارے اس میں شامل بھی ہو گئے، جھگڑا بھی مٹ گیا۔ آپ کو ثالث مانتے تھے وہ لوگ، جج مانتے ہیں وہ لوگ، آپ کو فیصل مانتے ہیں، اپنے جھگڑے چکاتے ہیں آپ کے پاس۔ مجھے یہ بتانے کی یہاں کوئی ضرورت نہیں ہے، اہل علم لوگ ہیں، پڑھا لکھا طبقہ موجود ہے، کہ برادریوں میں جب جھگڑے ہو جاتے ہیں، برادریوں میں جب اختلاف پڑ جاتے ہیں تو پھر برادری کے لوگ ان جھگڑوں کو چکانے کے لیے ثالث اور فیصل اور جج مقرر کرتے ہیں۔ مجھے آپ ہی بتا دیں کس قسم کے آدمی کو ثالث بناتے ہو، کس قسم کے آدمی کو جج بناتے ہو، کس قسم کے آدمی کو فیصل مانتے ہو؟ وہی نا جو صاحب الرائے ہو، وہی نا جو صاحب فہم و ذکا ہو، وہی نا جو سب سے زیادہ عقل مند ہو، وہی نا جس کے پاس فیصلے کرنے کی قوت ہو، وہی نا جو امانت دار بھی ہو، دیانت دار بھی ہو، کسی کی سائڈ بھی وہ نہ لے جائے، پھر وہ معاملات کو سمجھتا بھی ہو۔ تو پھر مجھے کہنے دو نا کہ مکے کے لوگ عملی طور پر اس بات کا اظہار کر چکے تھے کہ مکے کے اندر اگر اہل مکہ میں سب سے کوئی عقل مند ہے تو وہ صرف محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ نبوت ملنے سے پہلے آپ کا ادب ہو رہا ہے، آپ کا احترام ہو رہا ہے، آپ کو اپنی پلکوں پہ بٹھایا جا رہا ہے، ہتھیلیوں پہ اٹھایا جا رہا ہے، گلے کے پھولوں کے ہار آپ کے گلے میں ڈالے جا رہے ہیں، راستے میں پھول کی پتیاں بچھائی جا رہی ہیں، ادب احترام سب کچھ آپ کا ہوتا رہا۔ کوہ صفا پہ جب آپ کو نبوت مل گئی اور آپ کو رسالت مل گئی اور آپ کو پیغام اللہ کا مل گیا اور اللہ نے فرمایا یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، اے کملی اوڑھ کے سونے والے میرے پیغمبر، سونے کا وقت لگ گیا، سونے کے وقت چلے گئے، آرام کے ٹائم چلے گئے، قم ذرا اٹھیے، ذرا اٹھیے، قم فانذر، قوم کو ڈرائیے، وربک فکبر، جا کسی جگہ پہ کھڑے ہو کے یہ بات بیان کر کہ سب سے زیادہ بڑھائی اگر کسی کو سجتی ہے تو وہ میرا رب ہے، ربوں کا فکبر، اپنے رب کی بڑھائی بیان کر، اپنے رب کی توحید بیان کر، اٹھا چادر کو پھینک دے میرے پیغمبر، کھڑا ہو جا اور لوگوں کو ڈرا۔ نبی پاک کوہ صفا پہ آئے ہیں، کپڑا ہلا کے لوگوں کو آپ نے جمع کر لیا ہے۔ آج عبد المطلب کا پوتا عبداللہ کا در یتیم جس نے آج تک ایسا کوئی کام نہیں کیا، آج وہ کپڑا ہلا کے سب کو اکٹھا کر رہا ہے، پتہ نہیں اس کے ساتھ کیا بن گئے ہیں، جوان بھی آئے، بوڑھے بھی آئے، بچے بھی آئے، سب وہاں شامل ہو گئے پہاڑ کے دامن میں۔ آپ پہاڑ کے اوپر کھڑے ہیں، پہلا دن ہے تبلیغ کا، پہلا دن ہے اعلان نبوت کا، پہلا دن ہے پیغام رسالت کے سنانے کا، لیکن اس سے پہلے نبی پاک ان لوگوں سے کہتے ہیں میں نے 40 سال کا عرصہ تم نے گزارا ہے۔ 40 سال کا عرصہ کوئی معمولی عرصہ نہیں ہوتا، اس میں میرا بچپن ہے،
اس میں میرا لڑکپن ہے، اس میں میری جوانی ہے، اس میں میری تجارت ہے، اس میں میری معیشت ہے، اس میں میرا بکریوں کا چرانا ہے، اس میں میرا سفر ہے، اس میں میرا حضر ہے، اس میں میری گھریلو زندگی ہے، اس میں میری بازار کی زندگی ہے، میری شادی اس میں شامل ہے، میری غمیاں اس میں شامل ہیں، میری خوشیاں اس میں شامل ہیں، میرا دکھ اس میں شامل ہے، میری بیماریاں اس میں شامل ہیں۔ میں نے تمہارے اندر 40 سال کا ایک طویل عرصہ گزارا ہے، تم میں میری جوانی کے یار موجود ہیں، تم میں میرے بچپن کے یار موجود ہیں جن کے ساتھ مل کر میں نے بکریاں چرائی تھی، تم میں میری جوانی کے یار موجود ہیں جن کے ساتھ میں نے خلوتیں بسر کی، جن کے ساتھ میں نے جلوتیں بسر کی۔ میری زندگی تمہارے سامنے موجود ہے، 40 سالہ زندگی تمہارے سامنے موجود ہے، اور مکے کے میرے دوستوں اور مکے کے میرے رشتہ داروں اور میری جوانی کے یاروں اور میرے بچپن کے یاروں، میں نے 40 سال کا عرصہ تم نے گزارا ہے۔ بتاؤ میری زندگی کی سفید چادر پہ کوئی داغ دکھا سکتے ہو؟ بڑا مشکل تھا یہ اعلان کرنا، اور اب بھی مشکل ہے یہ اعلان کرنا۔ میری زندگی کی سفید چادر پہ کوئی دھبا، میری زندگی کی سفید چادر پہ کوئی داغ دکھا سکتی ہو؟ میری آنکھ سے کسی کی عزت کو خطرہ پہنچا ہو، میرے ہاتھ سے کسی کی امانت کو خطرہ پہنچا ہو، میں نے زندگی میں کبھی جھوٹ بولا ہو، میں نے تجارت کے اندر خیانتیں کی ہو، 40 سالہ میری زندگی کا عرصہ تم نے گزرا ہے، اس میں کوئی داغ، اس میں کوئی دھبا، اس پہ کوئی نشان انگلی رکھ سکتی ہو؟ میں کہا کرتا ہوں سرگودے کا آدمی ہو، یہاں وہ کرتوت کرے، کرتوت کرتا ہوا پکڑا جائے، یہاں سے بھاگ کے کراچی چلا جائے، ایک نسواری رنگ کا جبہ پہن لے، گلے میں 1000 دانے کی تسبیح پہن لے، سر پہ وہ پگڑی باندھ لے، اللہ ہو کے وظیفے پڑھنے لگے اور تہجد پڑھنے لگے، قرآن کی تلاوتیں کرنے لگے، داڑھی اس نے وہاں جا کے رکھ لی ہے، کراچی کے لوگوں کو کہتا ہے میں ولی منو، مجھے ولی مانو۔ کراچی کے لوگ تو اس کو ولی مان لیں گے، اس لیے کہ کراچی کے لوگوں کو اس کے ماضی کا پتہ نہیں ہے کہ اس کے پچھلے کرتوت کیا ہے، اور کمال تو بندے کی یہ ہے جہاں بچپن گزارا ہے، جہاں جوانی گزاری ہے، جہاں سفر گزارا ہے، جہاں حضر گزارا ہے، ان لوگوں کے اندر کھڑے ہو کر کہتا ہے اور میری 40 سالہ زندگی پہ کوئی داغ دکھا سکتی ہو؟ کوئی دھبا دکھا سکتی ہو میری زندگی پر؟ میں تمہارے اندر رہا ہوں، بچپن میں کیا کچھ نہیں ہوتا، جوانی جو مستانی ہوتی ہے اور دیوانی ہوتی ہے، اس دیوانی اور مستانی جوانی میں بندے سے کیا کچھ نہیں ہو جاتا، لیکن کوئی بات کوئی دھبا دکھا سکتے ہو؟ بات تو تھوڑی سی طویل ہو جائے گی، مجھے چکر تھوڑا سا کاٹ کے پھر اپنے مقصد کی طرف آنا پڑے گا، لیکن یہ چکر کاٹنا مقام محمد الرسول اللہ والے موضوع کے تحت آ جائے گا انشاءاللہ۔ وہ جو ایک موضوع ہم بیان کر رہے ہیں مقام انا اعطیناک الکوثر میں جو اللہ نے بیان کیا ہے، اس پر تھوڑی سی روشنی پڑ جائے گی۔ میں کہتا ہوں یہ جو اللہ، یہ جو نبی گناہوں سے معصوم ہوتا ہے، یہ جو پیغمبر خطاؤں سے بچا ہوا ہوتا ہے، یہ جو پیغمبر دنیا کی عصیان کاریوں سے دامن کو بچا کے چلتا ہے، یہ جو پیغمبر گناہوں سے معصوم ہوتا ہے، ماں کی گود سے لے کر قبر میں جانے تک پیغمبر سے کوئی چھوٹا بڑا گناہ سرزاد نہیں ہوتا ہے، وہ معصوم عن الخطا ہوتا ہے، اس سے اللہ کی نافرمانیاں نہیں ہوتی ہیں، اس سے گناہ سرزد نہیں ہوتے ہیں۔ یہ بھی تب ہوتا ہے جب اللہ کا دست قدرت اس کی پیٹھ پہ ہوتا ہے۔ اس کی پیٹھ پہ ہاتھ کس کا ہے؟ اللہ نے ہاتھ رکھا ہوا ہے، اللہ اپنے پیغمبر کو چلا رہا ہے۔ اللہ اکبر، کتنی خوبصورت بات کی امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ نے۔ شاہ صاحب فرمایا کرتے تھے بیٹا جب پیدا ہوتا ہے وہ چلنے کے قابل ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس بیٹے کے ہاتھ میں باپ کی انگلی پکڑوا دیتا ہے، باپ اس کو دے دیا، بیٹا چلنے لگ گیا، باپ نے انگلی پکڑ لی، باپ بیٹے کا ہاتھ پکڑ کے باہر لایا ہے، باپ بیٹے کو کہتا ہے بیٹا یہاں نالی ہے، اس سے ذرا قدم زور کا رکھنا پڑے گا، یہاں گڑھا ہے بیٹا، یہ سڑک ہے بیٹا، یہ چولہا ہے، اس میں آگ جلتی ہے، تم جل جاؤ گے۔ ماں کی انگلی پکڑوا دی، باپ کی انگلی پکڑوا دی، ہاتھ میں انگلی پکڑ لی باپ نے یا ماں نے، وہ اپنے بیٹے کو چلا رہے ہیں، بچا رہے ہیں، یہاں بیٹھنا ہے، یہاں نہیں بیٹھنا، یہاں سونا ہے، یہاں نہیں سونا، یہاں جانا ہے، یہاں نہیں جانا۔ اللہ نے اپنے پیارے پیغمبر کے باپ والا سایہ اس وقت اٹھا لیا جب آپ ماں کے پیٹ میں تھے، ابھی آپ 5-6 سال کے تھے، اللہ نے اپنی والدہ والا سایہ آپ کے سر سے اٹھا کر اس بات کا اعلان کیا میرے پیغمبر
تیرا ہاتھ میں نے باپ کے ہاتھ میں نہیں دینا، میں نے خود تجھے چلانا ہے، میں نے تجھے چلانا ہے، میں نے تیرا ہاتھ پکڑ کے چلانا ہے، میں نے تجھے کہنا ہے یہاں جانا ہے یہاں نہیں جانا، یہاں بیٹھنا ہے میرے پیغمبر اور یہاں نہیں بیٹھنا، میں نے تیرا ہاتھ پکڑ پکڑ کے چلانا ہے۔ ابھی آپ دودھ پیتے ہیں، مائی حلیمہ کا دودھ پیتے ہیں، ایک طرف کا دودھ نبی پاک کے لیے اس نے مختص کر رکھا ہے، دوسرے طرف کا دودھ جو ہے آپ کا دودھ شریک بھائی ہے وہ اس کا حصہ ہے، اس کو پلاتی ہے، اس نے حصے تقسیم کر رکھے ہیں۔ حضرت حلیمہ کہتی ہیں ایک دن میں نے آپ کے دودھ کا حصہ آپ کو پلا کر جان بوجھ کے آپ کو جب دوسری طرف ڈالنے کی کوشش کی، محمد نے منہ پیچھے کھینچ لیا، منہ پیچھے کھینچ لیا، بزبان حال کہتے ہیں ماں جی میں یہ کام کبھی نہیں کروں گا، اس لیے کہ جب رب میرے سر پہ نبوت کا تاج سجائے گا تو میں نے لوگوں سے کہنا ہے اپنے بھائی کا حق نہ کھایا کرو، اپنے بھائی کا حق نہ کھایا کرو۔ آج میں اپنے بھائی کا حق کھا لوں، کل میں یہ بات کیسے کہہ سکوں گا؟ یہ اب اللہ کے ہاتھ میں انگلی اپنے پیغمبر کی، اور اللہ تعالیٰ چلا رہا ہے اپنے پیغمبر کو، بچا رہا ہے اپنے پیغمبر کو، یہاں جانا ہے یہاں نہیں جانا، یہاں رہنا ہے یہاں نہیں رہنا، صرف اشارہ کر رہا ہوں۔ مسجد بنائی تھی منافقوں نے اور نبی پاک نے وعدہ بھی کر لیا تھا کہ میں اس میں نماز پڑھا دوں گا، لیکن جب تبوک سے واپسی پر نماز پڑھانے کا وقت آیا اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر آپ نے ادھر نہیں جانا، آپ نے ادھر نہیں جانا۔ گویا کہ نبی پاک کو اللہ تعالیٰ تربیت کر رہے ہیں، چلا رہے ہیں۔ اللہ بچاتا ہے انبیاء کو گناہوں سے، عصیان کاریوں سے، خطاؤں سے، اور اگر میں خطیبانہ رنگ میں یہ جملہ کہہ دوں تو غلط نہیں ہوگا، بلکہ قرآن اس کی تائید کر دے گا۔ اس جملے کی میں ایک دلیل پیش کر دوں گا کہ دنیا کے تمام لوگوں کو، اس میں صحابہ ہیں، اس میں تابعین ہیں، اس میں تبع تابعین ہیں، اس میں ائمہ مجتہدین ہیں، اس میں فقیر ہیں، اس میں اولیاء اللہ ہیں، شب زندہ دار ہیں، تہجد گزار ہیں، علماء ہیں، ان میں مفسرین ہیں، ان میں محدثین ہیں، ان میں ائمہ مجتہدین ہیں، ان میں بڑے بڑے لوگ ہیں۔ ساری کائنات کو اللہ خطاب کر کے کہتے ہیں گناہوں کے قریب تم نے نہیں جانا، تم نے گناہوں سے بچنا ہے۔ لا تقربوا الزنا، لا تقربوا الزنا، تم نے زنا کے قریب نہیں جانا، تم نے جھوٹ کے قریب نہیں جانا، تم نے عصیان کاریوں کے قریب نہیں جانا۔ ساری کائنات کو اللہ خطاب کر کے کہتے ہیں تم نے گناہ کے قریب نہیں جانا، لیکن جب اپنے پیغمبروں کی باری آتی ہے اللہ تعالیٰ انداز بدل دیتے ہیں۔ وہاں اللہ یوں نہیں کہتے کہ اے میرے پیغمبروں تم نے گناہوں کے قریب نہیں جانا، نہیں اللہ کہتے، وہاں اللہ تعالیٰ انداز بدل کے کہتے ہیں گناہوں کان کھول کے سنو، تسا میرے نبیاں دے نیڑے نہیں جانا، تسا میرے نبیاں دے نیڑے، تسی میرے نبیاں دے نیڑے نہیں جانا۔ وہاں گناہوں سے اللہ خطاب کر کے کہتے ہیں میرے پیغمبر کے قریب نہیں جانا۔ قرآن کہتا ہے کذالک لنصرف عنہ السوء والفحشاء انہ من عبادنا المخلصین۔ 7 کمرے تھے، بند کر کے کھڑی تھی زلیخا حضرت یوسف کو، دروازے اس نے بند کر دیے تھے، کھڑکیاں اس نے بند کر دی تھی، روشن دان اس نے بند کر دیے تھے، تالے اس نے لگا دیے تھے، چابیاں اس نے اپنی جیب میں ڈال لی تھی، اور 7 کمروں میں بند کر کے حضرت یوسف جو بننے والے پیغمبر تھے ان کو کہتی تھی ہے تلک تعال اسرے جلدی کر، میں تجھے دعوت گناہ دے رہی ہوں، یہاں دیکھنے والی آنکھ کوئی نہیں، یہاں روکنے والا ہاتھ کوئی نہیں، یہاں بیان کرنے والی زبان کوئی نہیں، اور میں تجھے دعوت گناہ دیتی ہوں۔ الگ کمرہ ہے، میں وزیر خزانہ کی بیگم ہوں، اس کی بیوی ہوں، سارا مصر میرے حسن کے پیچھے بھاگتا ہے، یوسف میں تیرے پیچھے بھاگ رہی ہوں، ہے تلک الگ کمرہ ہے، بند جگہ ہے، مالکہ ہے جو دعوت گناہ دیتی ہے، اور بننے والا پیغمبر کہتا ہے معاذ اللہ۔ یہ کون حفاظت کر رہا ہے؟ معاذ اللہ، اللہ کی پناہ۔ زلیخا مجھ سے اس بات کی امید ہو، مجھ سے اس بات کی امید نہ کرنا۔ خود قرآن کہتا ہے لولا ان رأى برہان ربے، اگر میری برہان میرا یوسف نہ دیکھتا تو شاید یوسف بھی ارادہ کر لیتا۔ برہان ربے، کس کی برہان؟ اللہ کی برہان۔ تو بچانے والا کون ہے؟ اللہ بچانے والا ہے۔ یوسف علیہ السلام نے دیکھا کہ کمرے بند ہیں، تالے لگے ہوئے ہیں، انہوں نے کہا معاذ اللہ مجھ سے یہ امید تم نے نہیں رکھی۔ زلیخا کہتی ہے یوسف یہ مواقع روز روز نہیں ملا کرتے ہیں، یہ تنہائیاں نت روز نہیں مجھے سرایا کرتی ہیں، آج میں موقع ضائع نہیں کروں گی، آج تم پابند ہو، چابیاں میرے جیب میں ہیں، تالے لگے ہوئے ہیں، جب تک چابیوں سے تالے نہ کھولے جائیں
تالے نہیں کھلتے، تالا نہ کھلے دروازہ نہیں کھلتا، دروازہ نہ کھلے تو تو باہر نہیں جا سکتا، راستے میں نے بند کر دیے ہیں، قانون دنیا کے ختم ہو چکے ہیں، اصول دنیا کے مٹ چکے ہیں، باہر جانے کے اسباب سارے میرے پاس ہیں، سبب سارے میرے پاس ہیں۔ حضرت یوسف کو یہ سب کچھ نظر آ رہا تھا، اس کے باوجود اللہ کے پیغمبر نے نگاہیں چھت کی طرف اٹھا کے کہا امن یجیب المضطر اذا دعاہ، اور بے کس اور لاچار کی پکاریں سننے والے میرے اللہ، اور بے کس کی فریادیں سننے والے میرے اللہ، مجھ سے بڑا بے کس کون ہے، مجھ سے بڑا لاچار کون ہے؟ میری نبوت کی چادر کو داغدار کرنا چاہتی ہے، تالے اس نے لگا دیے، چابیاں اس کی جیب میں ہے، باہر نکلنے کا راستہ کوئی نہیں، اسباب مٹ چکے ہیں، لیکن مولا تو اسباب کا پابند نہیں ہے، تو اسباب کا پابند نہیں ہے، تو بڑی قدرتوں والا ہے۔ اللہ نے فرمایا میرے یوسف ہو پھر ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے کھڑے کیوں ہو؟ ذرا دروازوں کی طرف بھاگو نا، بھاگنا تیرا کام ہے، تالوں کو توڑ دینا میرا کام ہے، تالوں کو توڑ دینا میرا کام ہے، بھاگو ذرا۔ حضرت یوسف بھاگتے چلے گئے، تالے ٹوٹتے چلے گئے، حضرت یوسف دروازوں سے باہر نکلتے چلے گئے۔ مولانا روم رحمت اللہ علیہ نے قرآن پاک میں جب اس واقعے کو پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف کی اس طرح مدد کی تو مولانا روم کہتے ہیں گرچ رکھنا نیست عالم را پدید، گرچ رکھنا نیست عالم را پدید، ہم تو یوسف گرچ رکھنا نیست عالم را پدید، اگر کوئی رستہ اور کوئی سوراخ تجھے نظر نہیں آتا، اسباب سارے مٹ گئے ہیں، اسباب سارے ختم ہو چکے ہیں، ڈاکٹروں کے بورڈ نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ یہ مریض موت کے منہ سے نہیں بچ سکتا، یا ڈاکٹروں کے بورڈ نے یہ فیصلہ کر دیا ہے اس میاں بیوی سے اولاد پیدا نہیں ہو سکتی، یا وکلاء کے بورڈ نے یہ فیصلہ کر دیا ہے یہ ملزم پھانسی کے پھندے سے نہیں بچ سکتا۔ مولانا روم کہتے ہیں اگر دنیا کے قانون مٹ جائیں، اگر دنیا کے ضابطے ختم ہو جائیں، اگر دنیا کے اصول مٹ جائیں، اگر دنیا کے اسباب مٹ جائیں، اور بندہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے کبھی نا امید ہو کے نہیں بیٹھنا، یوسف کی طرح دوڑنا تیرا کام ہے، قدرتوں کے مظاہرے کرنا اللہ کا کام۔ وہ کبھی کبھی قانون توڑ کے قدرتوں کے مظاہرے کر دیا کرتا ہے، وہ قانون کا پابند نہیں ہے، وہ اصول کا پابند نہیں ہے، وہ ضابطوں کا پابند نہیں ہے۔ کیا حضرت زکریا علیہ السلام کو باج بیوی سے اولاد نہیں دی؟ خود کیا کہتے تھے؟ ذرا نکالیے قرآن پاک کی روایت، صفحہ نمبر 277 ہے، صفحہ نمبر 277 ہے، سورت کا نام سورت مریم ہے۔ صفحہ نمبر 277 ہے، سورت کا نام سورت مریم ہے۔ قرآن پاک کہتا ہے ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادا ربہ ندان خفیہ، اذ نادا ربہ، جب اس نے پکارا کس کو؟ بولیے، حاجت میں حضرت زکریا علیہ السلام نے کس کو پکارا ہے؟ اذ نادا ربہ، جب حضرت زکریا نے پکارا ربہ اپنے، ندان خفیہ، پکارنا آہستہ آہستہ، چپکے چپکے، اس لیے کہ زور سے پکارنے کی ضرورت نہیں تھی، وہ دلوں کے راز بہتر جانتا ہے، زور سے پکارنے کی ضرورت نہیں تھی، آہستہ آہستہ پکارا، کالا، کہا ربے انی وہن العظم منی، کمزور ہو گئی میری ہڈیاں، واشتعل الراس شیبا، اور میرا سر سفیدی سے شعلے مارنے لگا، سفید ہو گیا میرا سر، سر کے بال سفید ہو گئے، ولم اکن بدعائک رب شقیہ، لیکن میرے اللہ میں اب تک تجھے پکار کے کبھی بھی نامراد نہیں ہوا، میں بدبخت نہیں بنا، بدبخت تو وہ ہیں جو تجھے نہیں پکارتے، بدبخت تو وہ ہیں جو تیرے سوا اوروں کو پکارتے ہیں، میں تو تیرے پکارنے والا ہوں، تجھے پکارنے والا ہوں، میں بدبخت کیوں بنوں؟ وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِن وَرَائِي وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا، اور ہے بیوی میری بانجھ، عاقرہ ہے بیوی میری بانجھ، میری عمر 90 سال یا ایک روایت میں 120 سال، میرے سر کے بال ہو گئے سفید، میری ہڈیاں ہو گئی روئی کی طرح نرم و نازک، اگر کوئی طاقتور آدمی پکڑ کے بھینچ دے تو اس کو ریزہ ریزہ کر دے، میں بوڑھا، میرے سر کے بال سفید،
قوتیں ختم، طاقتیں ختم، بیوی میری باز ہو گئی ہے، لیکن میرے اللہ یہ سارے قانون اور ضابطے مٹ گئے ہیں، مجھے تیری قدرتوں پر یقین ہے، میرے اللہ تو مجھے بھی ایک بیٹا عطا کر دے، مجھے بھی ایک بیٹا عطا کر دے۔ اللہ نے فرمایا یا زکریا، اے زکریا، انا نبشرک بغلام، بچے کا یہ نام ہوگا بھی نہیں، یا اس جیسی صفتیں کسی بچے میں ہوں گی بھی نہیں جو ہم تجھے بیٹا عطا کر رہے ہیں۔ کالا، حضرت زکریا نے کہا رب، اے میرے رب، انا یکون لی غلام، یہ بیٹا کیسے ہوگا، یہ بیٹا کیسے ہوگا؟ وکانت امراتی عاقرہ، حالانکہ بیوی میری باز ہے، وقد بلغت من الکبر عتیہ، میرا بڑھاپا انتہا کو پہنچ گیا، بیوی میری باز ہے، طاقت میری ختم ہو گئی، قوت مجھ میں موجود نہیں، بیوی میری باز ہے، بیٹا کیسے ہوگا؟ کالا کذالک، کالا کذالک، اللہ نے فرمایا اسی طرح، کذالک کیا معنی؟ اسی طرح، کیا مطلب؟ یعنی جس طرح تجھے بنایا اسی طرح بیٹا بھی ہو جائے گا، تجھے پہلے پیدا نہیں کیا ہم نے، اسی طرح بیٹا بھی ہو جائے گا۔ لیکن ہمارے حضرت مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ کذالک کا معنی کرتے ہیں، خوبصورت معنی کرتے ہیں، فرماتے ہیں کذالک میں جو کاف ہے، کاف لبیان الکمال، کاف لبیان الکمال، حضرت زکریا تعجب کرتے ہیں، بیوی میری باز ہے، میں بوڑھا ہوں، طاقت ختم ہو گئی، قوت مٹ گئی، ہمتیں ٹوٹ گئی، بیوی میری باز ہے، باز عورت سے اولاد کا پیدا ہونا ناممکن ہوتا ہے، بیٹا کیسے ہوگا؟ اللہ نے فرمایا کذالک، میرے پیغمبر اسی طرح دینا تو ہمارا کمال ہے، اسی طرح دینا تو ہمارا، اسی طرح دینا تو میرا کمال ہے۔ کاف لبیان الکمال، میرے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ کبھی کبھی اللہ اپنا قانون توڑ کے قدرتوں کے مظاہرے کرتا ہے، تو اللہ کے دروازے سے بندے کو کبھی نا امید ہے نہیں ہونا چاہیے۔ حضرت مریم کو اللہ نے بغیر خامد کے بیٹا نہیں دیا، حالانکہ قانون اللہ کا کیا ہے؟ یہ قانون نہیں ہے، انسان کا پیدا ہونا تو ٹھیک ہے، لیکن نر مادہ کا جوڑا امتزاج کرے تب اولاد پیدا ہوتی ہے، لیکن وہاں اللہ نے بغیر خامد کے دیا، عیسیٰ بغیر باپ کے پیدا ہوئے۔ اللہ مسئلہ سمجھانا چاہتے ہیں لوگوں، اگر سارے دروازے بند ہو جائیں، میرے دروازے سے نا امید کبھی نہ ہونا، کبھی کبھی میں قانون توڑ کے قدرتوں کے مظاہرے بھی شروع کر دیا کروں، ہم سے کیا بھائی، ہم سے کیا بھائی۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب باہر نکلے تو سامنے عزیز مصر موجود تھا، سامنے عزیز مصر موجود تھا، زلیخا کا خامد سامنے موجود تھا، زلیخا نے دیکھا، یوسف علیہ السلام نے بھی دیکھا، تو زلیخا کہتی ہے کیا علاج اور کیا سزا ہے اس بندے کی جس نے تیری عزت پہ ہاتھ ڈالا ہو۔ فوراً الزام حضرت یوسف پر ڈال دیا۔ انشاءاللہ کبھی وقت آیا، موقع ملا تو میرے ذہن میں ہے انشاءاللہ سورۃ یوسف کی تفسیر بیان کرنی ہے انشاءاللہ، کہ سورۃ یوسف میں کیا کچھ بیان ہوا ہے جس کو قرآن نے احسن القصص کہا، سارے قصوں میں بہترین قصہ، سارے بیانوں میں بہترین بیان جس سورت کو کہا گیا، یہ واقعہ انشاءاللہ تفصیلاً درسوں میں ہم بیان کریں گے۔ فی الحال تو میں یہ ثابت کرنا چاہتا ہوں کہ جب حضرت یوسف باہر نکل کے چلے گئے تو اللہ تعالیٰ نے جب اس واقعے کو ذکر کیا، اللہ فرماتے ہیں کذالک لنصرف عنہ السوء والفحشاء، کیا میں نہ کریں گے، ہم نے یوسف کو گناہوں سے ہٹا دیا، ہم نے یوسف کو بے حیائیوں سے ہٹا دیا، نہیں یہ معنی نہیں ہوگا، بلکہ لنصرف عنہ السوء، اللہ فرماتے ہیں میرا پیغمبر وہی کھڑا رہا، ہم نے گناہوں کو ہٹا دیا، ہم نے گناہوں سے کہا کہ میرے یوسف سے دور ہٹ جاؤ۔ تو میرے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام مکے میں موجود ہے، عزت مکے میں موجود ہے، آپ کو امین کہا جا رہا ہے، آپ کو صدیق کہا جا رہا ہے، آپ کو فیصل مانا جا رہا ہے۔ 40 سال تک برابر یہ احترام قائم رہا، یہ عظمتیں قائم رہی، یہ ادب قائم رہا، یہ آپ کی قدر و منزلت مکے والوں کے دلوں میں قائم رہی۔ لیکن جو ہی نبی پاک نے اسی کوہ صفا پہ پہلے دن اعلان نبوت کرتے ہوئے فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اگر فلاح چاہتے ہو، اگر کامیابی چاہتے ہو، اگر جنت کا راستہ چاہتے ہو، اگر جہنم سے بچنا چاہتے ہو، تو پھر لوگوں کہو لا الہ الا اللہ، کہ
اللہ کے سوا کوئی بھی الہ نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ یہ پیغام کیا ہے؟ پیغام توحید ہے۔ یہ پیغام توحید ہے۔ دوری نبی پاک نے یہ جملے زبان سے باہر نکالے، وہ عربی دان تھے، عربی جانتے تھے، الہ کا معنی اور مفہوم ان کے ذہن میں موجود تھا، ان کو فوراً سمجھ آ گئی کہ لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ 360 جو کعبے میں پڑے ہوئے ہیں ان کے پلے کچھ نہیں ہے، وہ نافع زار نہیں ہے، وہ مددگار نہیں ہے، وہ کھوٹی قسمتیں کھڑی کرنے والے نہیں ہیں، وہ جھولیاں بھرنے والے نہیں ہیں، وہ نظر و نیاز کے لائق نہیں ہیں، وہ پکارے سن نہیں سکتے، وہ غائبانہ مدد کر نہیں سکتے۔ الہ کا معنی میں نے بارہا آپ کو سمجھا چکا ہوں، وہ سمجھتے تھے الہ کا معنی، الہ کا مفہوم۔ الہ وہ ہوتا ہے جس کی عبادت کی جائے، عبادت جس کی جائے اس میں کتنی صفتیں ہونی چاہیے؟ 2 صفتیں ہونی چاہیے، عالم الغیب ہو، مختار کل ہو۔ پھر عبادت کی 3 قسمیں، ایک قولی، ایک مالی اور ایک بدنی۔ مکے کے کافر اس بات کو سمجھ گئے تھے کہ لا الہ الا اللہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جن کو ہم پوجتے ہیں ان کے اختیار میں کچھ بھی نہیں ہے، وہ کچھ نہیں ہے۔ یہ لا الہ الا اللہ کی چھری چلا رہا ہے، یہ ہمارے سارے معبودوں کا ستیہ ناش کر رہا ہے۔ چنانچہ وہ محبت جو تھی عداوت میں بدل گئی، وہ پیار جو تھا نفرت میں بدل گیا، وہ عزت جو تھی بے عزتی میں بدل گئی۔ جو لوگ 1 منٹ پہلے کہہ رہے تھے تو سچا ہے، تو سچوں کا سچا ہے، تیری 40 سالہ زندگی میں ہم نے تجھ سے کبھی جھوٹ نہیں سنا، ان لوگوں نے کہا انت کذاب، اس کائنات میں تجھ سے بڑھ کے جھوٹا ہے ہی کوئی نہیں۔ انہوں نے کہا انت مجنون، تو ہے ہی مجنون۔ پہلے کیا کہتے تھے؟ تو ہمارا ثالث ہے، تو ہمارا فیصل ہے، تو ہمارا جج ہے، تو ہمارے فیصلے چکا۔ آج کہتے ہیں انت مجنون، تو ہے ہی دیوانہ، انت شاعر، تو ہے ہی شعر و شاعری کرنے والا، انت شاعر، تو ہے ہی جادوگر، تو ہے ہی مجنون۔ فلاں لوہار سے پڑھ کے آتا ہے، ہمیں آ کے سنا دیتا ہے اساطیر الاولین ہے، پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں، قصے ہیں، تو نے جوڑے ہوئے ہیں، ہمیں سناتا رہتا ہے۔ نبی پاک پر فتوے لگے، نبی پاک کے خلاف طوفان بدتمیزی اٹھ گیا، پورا مکہ کھڑا ہو گیا، ایک آگ لگ گئی پورے مکے میں، ایک آگ لگ گئی ہے پورے مکے میں۔ نبی پاک کو پتھر مار کے اتنا مارا گیا کہ آپ سر سے لے کے پاؤں تک لہو لہان ہو گئے۔ کوئی صفا پہ ابھی کھڑے ہیں، پتھروں کی بارش ہو گئی۔ سکے چچا نے کہا تبن لک سائر الجوم الہذا دعوتنا، تبن لک سائر الجوم الہذا جماعتنا، اور آپس میں کہتے ہیں اور چلو یہاں سے اجال الالہۃ الہا واحدا، اجال الالہۃ الہا واحدا، اس نے بہت سارے الہوں کا بنا دیا ایک الہ۔ ہم تو کہتے تھے اس کا علاج یہ کرتا ہے، فلاں بیماری کا علاج یہ کرتا ہے، اولاد یہ دیتا ہے، مقدمے سے رہائی یہ دیتا ہے، عزت یہ دیتا ہے، اور یہ نیا آیا ہے جی پیغام لے کر اجال الالہۃ الہا ان ھذا لشیء عجاب، ان ھذا لشیء عجاب۔ یہ تو بڑی عجیب بات کہتا ہے۔ طوفان بدتمیزی اٹھا میرے پیارے پیغمبر کے خلاف، لوگوں نے ہاتھوں سے مارا، لوگوں نے زبان سے ستایا، آپ کو ذہنی اذیت دینے کی کوشش کی گئی۔ نبی پاک کی 2 بیٹیوں کو گھر بیٹھے طلاق نامے بھیج دیے گئے۔ باپ کے لیے اس سے بڑی اذیت کوئی نہیں ہوتی۔ 2 بیٹیوں کو طلاق نامے مل گئے اور آپ کے گھر میں آ کے وہ طلاق نامے آپ کے ہاتھ میں پکڑا دیتی ہیں۔ ذہنی اذیت دی گئی، شاعر کہا گیا، فتوے لگائے گئے، مجنون کہا گیا۔ تبھی تو اللہ نے ایک سورت میں کہا نون والقلم وما یسطرون وما انت بنعمت ربک بمجنون، میرے پیغمبر مجھے قلم کی قسم ہے اور جو کچھ وہ قلم لکھتا ہے، مجھے اس لکھے ہوئے قرآن کی قسم ہے، مجھے قلم کی قسم ہے، مجھے جو کچھ قلم لکھتا ہے، مجھے اس لکھی ہوئی چیز کی قسم ہے، مجھے اس لکھی ہوئی چیز کی قسم ہے، ما انت بنعمت ربک بمجنون، میرے پیغمبر میں تجھے 2 قسمیں اٹھا کے یقین دلاتا ہوں کہ تو مجنون نہیں ہے، تو مجنون نہیں ہے میرے پیغمبر، آپ مجنون نہیں ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ ہم نے آپ کو قرآن جیسی کتاب دی ہے، یہ قرآن ہم مجنونوں کو دیا کرتے ہیں، یہ نبوت ہم مجنونوں کو دیا کرتے ہیں، یہ رحمت ہم مجنونوں کو دیا کرتے ہیں، یہ نبوت ہم مجنونوں کو دیا کرتے ہیں، یہ رسالت ہم مجنونوں کو دیا کرتے ہیں۔ نبی پاک کو اذیت دی گئی، طوفان بدتمیزی مکے میں اٹھ کھڑا ہوا، ہر طریقے سے اس دعوت کو روکنا چاہا، ہاتھ کے زور سے نہ روک سکے، لعنت کے زور سے
लालच के जोर से न रोक सके, खुद आके पेशकश करते हैं। जिस लड़की से निकाह करना चाहता है हम निकाह करवाने के लिए तैयार है। मक्के की सल्तनत चाहता है हम सल्तनत देने के लिए तैयार है। और तू दौलत चाहता है, जेवर चाहता है, सोना चाहता है, माल चाहता है, हम उसके लिए भी तैयार हैं। लड़की का लालच भी दिया गया, हकीमत का लालच भी दिया गया, मालो दौलत का लालच भी दिया गया। ये तीनों चीजें ले ले, इनमें से एक चीज ले ले, अपना ये पैगाम छोड़ दे जो तू कहना चाहता है। नबी पाक ने अबू तालिब जो इस पैगाम को लेके आए थे, नबी पाक ने अबू तालिब को कहा, चचा जमीन की चीजों की बात करते हो, लड़कियों की बात करते हो, जेवर की बात करते हो, दौलत की बात करते हो, जेवर और चांदी और सोने की बात और हुकूमत की बात करते हो। मुझे काबा के रब की कसम है, अगर मेरे एक हाथ पर सूरज का निजाम और दूसरे हाथ पर चांद का निजाम ला के रख दो, फिर भी मैं इस मसले तौहीद को नहीं छोड़ सकता हूं, मैं इस मसले को नहीं छोड़ूंगा, मैं डट गया हूं। चचा कहने लगे बेटा मैं बूढ़ा हो गया हूं, मैं तेरा सहारा नहीं बन सकता, मैं तेरा दिफा नहीं कर सकता, वो लोग बड़े मुझे बड़ा मजबूर कर रहे हैं, बेटा बाज आ जाओ बेटा, मैं तुम्हारा साथ नहीं दे सकूंगा। नबी पाक ने फरमाया, चचा ये गलतफहमी आपको कब से हो गई है कि मैं आपके सहारे बयान करता हूं? ये गलतफहमी आपको कब से हुई कि मैं आपके सहारे बयान करता हूं? कल छोड़ना है तो आज छोड़ के चले जाओ चचा, मैं इस मसले में नरमी इख्तियार नहीं कर सकता। मेरे अर्ज करने का मकसद ये कि तूफान बदतमीजी जब उठा, मुखालफत ने जब जोर पकड़ा, तो मुखालिफ कमीने हों, मुखालिफ बेगैरत जब बन जाते हैं तो फिर उन्हें हया नहीं रहती है। इसीलिए हयाई का मुजाहरा उस वक्त हुआ जब नबी पाक के दूसरे बेटे अब्दुल्ला का इंतकाल हो गया। कासिम का इंतकाल तो पहले हो चुका था, जो आपका बड़ा बेटा था। दूसरे बेटे का जब इंतकाल हुआ, जिसका नाम अब्दुल्ला था और उसका लक़ब था तय्यब और ताहिर, उसका लक़ब था, वो नबी पाक के छोटे बेटे थे। जब उनका इंतकाल हुआ तो नबी पाक के चचा अबू लहब ने बैतुल्लाह में जाके जितने मुशरिकीन बैठे हुए थे उनको जाके खुशखबरी सुनाता है और नाश्ता कूदता हुआ कहता है, और खुशियां मनाओ, मोहम्मद तो अब तर हो गया, अबतर का मैना है नस्ल कता, अबतर का मैना है बे नामो निशान होने वाला, अबतर का मैना है जिसका नाम दुनिया में बाकी न रहे, नाम मिट जाए, निशान मिट जाए, नस्ल मिट जाए, न उसका नामो निशान दुनिया में बाकी रहे। ये अबतर का मैना होता है। उनका मकसद ये था, लड़का इसका है कोई नहीं, लड़के इसके इंतकाल कर गए, हमें तो ये खतरा था कि ये दुनिया से चला जाएगा तो बेटा इसकी जगह संभालेगा, बेटा बाप का मिशन संभालेगा। छोड़ो जी, चंद दिनों की बात है, आखिर इसने भी मर जाना है। जब ये मर जाएगा इसका नाम मिट जाएगा, औलाद इसकी खत्म हो गई, नाम इसका दुनिया में नहीं रहेगा। जब ये प्रोपेगेंडा मक्के की गलियों में, चौकों में, बाजारों में शुरू हुआ कि इसका बेटा इंतकाल कर गया है, नाम इसका मिट गया है, औलाद इसकी नरीना नहीं है कि बाद में इसका नाम जिंदा रहे, उस वक्त अल्लाह ने फरमाया, इन्ना आतैना कल कौसर, इन्ना आतैना कल कौसर। मेरे पैगंबर घबराना नहीं, मेरे पैगंबर इनके इल्जामात से परेशान नहीं होना कि आपका नाम मिट जाएगा, आप बेनामो निशान हो जाएंगे। इनका मकसद ये है, नाम जिंदा रहता है बच्चों से, ये पागल समझते हैं नाम जिंदा रहता है औलाद से, ये पागल समझते हैं नाम जिंदा रहता है जानशीनों से। और तेरा चूंकि जानशीन सुलभी कोई नहीं, तेरे दोनों बेटे हमने वापस ले लिए। मेरे पैगंबर घबराना नहीं है, आपका नामो निशान दुनिया तो दुनिया रह गई। इन्ना आतैना कल कौसर, मेरे पैगंबर मैं क़यामत के दिन तुझे मकामे महमूद पे खड़ा करूंगा, मकामे शफाअत अता करूंगा। आदम अलैहिस्सलाम से लेकर क़यामत के आखिरी आने वाले फरक तक सारी कायनात के लिए मेरे पैगंबर आप शफाअत करेंगे, मैं आपकी शफाअत को कबूल करूंगा। हिसाब किताब लोगों का शुरू हो जाएगा और जब आपकी शफाअत कबूल हो जाएगी और लोगों को पता चल जाएगा कि आखिरी पैगंबर की शफाअत कबूल हो गई, हमारा मुतालबा माना गया है, तो आदम अलैहिस्सलाम से लेकर क़यामत के आखिरी आने वाले फरक तक जितने लोग भी मैदान माशर में होंगे, मेरे पैगंबर वो तेरे गीत गाने लगेंगे, ये जालिम कहते हैं कि तेरा नाम दुनिया में मिट जाएगा। हमने तो तेरा नाम मैदान माशर में भी जिंदा रखना है, हमने दुनिया में भी तेरा नाम जिंदा रखना है, हमने मैदान माशर में भी तेरा नाम जिंदा रखना है। हमने तो आपको हौज कौसर भी अता करना है, हमने तो मकाम शफाअत भी आपको अता करना है, हमने तो लिवाउल हम का झंडा आपके हाथ में देना है। इन्ना आतैना कल,
آپ کو سمجھ آ گئی اس بات کی کہ نبی پاک کے بیٹے فوت ہوئے اور مشرکین نے تانا دیا کہ اس کا نام مٹ جائے گا، یہ ابتر ہو گیا، یہ نسل قطع ہے، بے نام و نشان ہے، نام تو زندہ رہتا ہے اولاد کی وجہ سے، نام زندہ رہتا ہے بیٹوں کی وجہ سے، بیٹے اس کے ختم ہو گئے، اس کا نام مٹ جائے گا۔ نبی پاک یہ سن کے پریشان ہوئے، مغموم ہوئے، تسلی کے طور پہ اللہ نے اس سورت کو اتارا، انا اعطیناکل، یہ جو کوثر کا لفظ ہے کوثر، مفسرین نے اس کے 26 معنی کیے، 26، لیکن اردو میں یا ہماری زبان میں اس کا فٹ معنی نہیں ہو سکتا، فٹ معنی اس کا کوئی کیا جائے کوثر کا جو مفہوم ہے اردو میں اس کو بیان کیا جائے بہت مشکل ہے۔ کچھ لوگوں نے کیا، انہوں نے کہا کوثر سے مراد ہے الخیر الکثیر، دنیا و آخرت کی بہت ساری بھلائیاں۔ کوثر کا کیا معنی ہے؟ دنیا اور آخرت کی بہت ساری بھلائیاں، جو دنیا میں بھی عطا کروں گا میرے پیغمبر آپ کو، اس کی تفصیل ہم کریں گے انشاءاللہ، یہ صرف ایک خاکہ تھا آپ کو بتایا۔ آخرت میں بھی آپ کو بھلائیاں عطا کروں گا، دنیا میں بھی آپ کو بھلائیاں دوں گا، آخرت میں بھی آپ کو بھلائیاں عطا کروں گا۔ یہ جو بھلائیوں کا دینا ہے جس کو میں نے عربی میں کہا الخیر الکثیر، بہت ساری بھلائیاں، یہ کوثر کا مفہوم ہے۔ انا اعطیناکل کوثر، میرے پیغمبر میں دنیا و آخرت کی بھلائیاں تجھے عطا کروں۔ دنیا و آخرت کی بھلائیاں جب ہم نے آپ کو عطا کر دینی ہے میرے پیغمبر، اور ہم نے آپ کا نام میدان معاشر میں بھی زندہ رکھنا ہے۔ یہ کیسے کہتے ہیں کہ آپ کا نام مٹ جائے گا؟ آپ کا نشان مٹ جائے گا۔ وہ جو نبی پاک کا ایک بیٹا مدینہ میں پیدا ہوا جس کا نام آپ نے ابراہیم رکھا، وہ بھی دودھ پیتا تھا کہ اللہ نے وہ بھی واپس لے لی۔ بعض لوگ تو کہتے ہیں سورۃ کوثر مدنی ہے، اور یہ آپ کے بیٹے ابراہیم کے انتقال پہ تھی، لیکن اکثر مفسرین کا خیال ہے کہ یہ مکی ہے اور آپ کے بیٹے عبداللہ کے انتقال پہ اتری۔ کچھ مفسرین نے کہا دونوں جگہوں پہ نازل ہوئی۔ جب عبداللہ کا انتقال ہوا تو مشرکین مکہ نے تانے مارے اور بکواس کیے، تو ان کو جواب دیا مکے نے، اور جب مدینہ منورہ میں آپ کے چھوٹے بیٹے ابراہیم ان کا انتقال ہوا تو مدینے کے یہودیوں نے بکواس کیے، اللہ نے دوبارہ سورت اتاری انا اعطیناکل، کہ میرے پیغمبر آپ کا تیسرا بیٹا، یہ جو اللہ نے آپ کے بیٹے بچپن میں لے لیے، بڑی عجیب بات ہے، کوئی بیٹا آپ کا زندہ نہیں رہا، کوئی بیٹا آپ کا بلوغت کو نہیں پہنچا، بالغ نہیں ہوا کوئی بیٹا آپ کا، بچپن میں اللہ نے آپ کے بیٹے اپنے پاس اٹھا لیے، یہ بھی ختم نبوت کے تحفظ کے لیے۔ مولوی کے بیٹے کو لوگ مولوی کہہ دیتے ہیں، کہتے ہیں، قاضی کے بیٹے کو لوگ قاضی کہہ دیتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر تیری ختم نبوت کی حفاظت اتنی پیاری ہے نا کہ تیرا کوئی بیٹا جوانی اور بلوغت کی عمر کو نہیں پہنچنے دیا، کوئی بھولے سے آپ کی نسبت سے آپ کے بیٹے کو نبی کہہ دے، تیری ختم نبوت میں فرق آ جائے۔ اسی لیے اس جہاں ختم نبوت کا ذکر کیا، فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم، میرا پیغمبر تم مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں ہے، بلکہ رسول اللہ، لیکن میرا پیغمبر اللہ کا رسول ہے، وخاتم النبیین، اور سارے نبیوں کا کیا ہے؟ خاتم ہے، سارے نبیوں کی مور ہے، سارے نبیوں سے آخر میں آنے والا ہے۔ اللہ نے سارے بیٹے بچپن میں لیے تاکہ ختم نبوت کا کیا کیا جائے؟ تحفظ کیا جائے، اس پہ کوئی آنچ نہ آئے۔ ذہن میں ایک دفعہ پھر اس بات کو دہرائیے تاکہ آئندہ درس جب ہم کوثر کا معنی شروع کر دیں گے تو آپ کے ذہن میں یہ شان نزول رہنا چاہیے۔ ہاں جی، کیا حالات تھے؟ آپ کا بیٹا فوت ہوا عبداللہ، تو مشرکین مکہ نے پروپیگنڈا کیا ان کا نام مٹ جائے گا، ان کی اولاد کوئی نہیں ہے،
ان کا بیٹا کوئی نہیں ہے، نام تو بیٹوں کی وجہ سے زندہ رہتے ہیں، بیٹا اس کا کوئی نہیں، لہذا چند دنوں کی بات ہے ان کا نام و نشان مٹ جائے گا، یہ ابتر ہے، یہ نسل قطع ہے، بے نام و نشان ہو جائے گا، یہ پروپیگنڈا ہے، یہ ذہن میں رکھیے۔ اس میں جب ہم کوثر کا معنی کریں گے پھر کوثر کا معنی آپ کو سمجھ آئے گا۔ ان کا مقصد تھا یہ بے نام و نشان ہے، یہ نسل قطع ہے، اس کا نام دنیا سے مٹ جائے گا، اس لیے کہ اس کی حقیقی اولاد کوئی نہیں۔ اللہ نے اس موقع پر ان کے اس پروپیگنڈے کا جواب دیتے ہوئے سورۃ کوثر اپنے پیغمبر کو، ان کے پروپیگنڈے کا جواب دینا تھا، اللہ نے جواب دیتے ہوئے سورت کو نازل کیا، انا اعطیناکل۔ دیکھیں جی، اگر رکوع میں سجدہ آ جائے تو رکوع میں نیت کرنا بہتر ہے، سجدہ کرنا بہتر ہے؟ میں تو نہیں سمجھ سکا کہ رکوع میں سجدہ آ جائے تو کیا مطلب ہے۔ اگر مطلب یہ ہے افطاری بھائی کر کے جانے گا، آپ سب نے جانا نہیں ہے، آج تو بہت انتظام ہے آپ کے لیے، آج تو حلوہ شریف پکا ہوا ہے، آج آپ کہاں جا رہے ہیں؟ آج تو ہمارے دوستوں نے آپ کے لیے حلوے کا انتظام کیا ہے، اور جناب پلاؤ کی 8 دیگیں پکی ہوئی ہیں، حلوے کی دیگیں آپ کو نہیں بتاؤں گا کہ آپ بھاگ نہ جائیں کہیں، حلوے کی دیگیں ہیں، پلاؤ کی دیگیں ہیں، آج سب لوگ یہیں بیٹھے، یعنی سب لوگ بیٹھے، انشاءاللہ وافر ہے، ایک دوسرے پر ایثار کیا کریں، ترجیح دیا کریں، ایک دوسرے کو، اپنے بھائی کو ترجیح دیا کریں، اطمینان سے بیٹھیں، ابھی تو 10-12 منٹ رہتے ہیں، ابھی تو دیکھیں کل یہ ایک پمفلٹ سارے شہر میں تقسیم ہوتا رہا، میں بازار گیا، وہاں بھی چند لوگوں نے مجھے دکھایا، رات تو جناب شاید میرے ٹیلی فون کی گھنٹی 1 منٹ کے لیے بند ہوتی، پھر ٹیلی فون، کس مصیبت میں آ گیا بھائی، لوگوں کو ڈر ہے ابھی صبح قیامت آ رہی، پوچھتے خود کے ڈر خود تھا، نام بیویوں کا لیتے تھے، ہماری گھر والی عورتیں بڑی پریشان ہیں، ہوتے خود تھے پریشان۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں مولویوں کے خلاف ایک پروپیگنڈا ہے، واقعی بعض مولوی اتنے نااہل ہوتے ہیں نا، اتنے نالائق ہوتے ہیں نا، آپ کی بات بعض اوقات صحیح معلوم ہوتی ہے۔ یہ کتنی نااہلی کی یہ بات تھی کہ جناب 15 رمضان ہو، جمعے کا دن آ جائے تو صبح کے ٹائم کمروں کے دروازے بند کر کے رضائیاں جگڑ جاؤ، اللہ نہ کرو، مسجدوں کی طرف نہ ہو۔ حالانکہ جب بھی عذاب کے آثار، مثلا بادل آتا نا، بادل، تو نبی پاک فوراً مسجد میں آ جاتے، بڑی دعائیں مانگتے، بڑی دعائیں مانگتے، بڑی دعائیں۔ حضرت عائشہ کہتی یا رسول اللہ بادل ہی ہے اور آپ اتنے پریشان ہو گئے؟ نبی پاک نے فرمایا عائشہ پہلی قوموں پر جب عذاب آیا تھا تو بادلوں کی شکل میں، میں ڈرتا ہوں کہیں وہی تو نہیں آ گیا، لیکن نبی پاک نے اگر اس کو عذاب سمجھا یا گمان کیا تو کمرے کے اندر گئے کہ مسجد میں آئے؟ مسجد میں۔ میں نے آج جمعے کو بھی کہا، آج آپ کو اسی میں سے آپ کو ایک بات بتانے لگا ہوں، اس کو پڑھیے ذرا۔ فرمایا، سنیے، فرمایا کہ نصف ماہ رمضان، نصف ماہ رمضان شب جمعہ جو رات گزر گئی، شب جمعہ ایک چنگھاڑ دھماکہ ہوگا جو سوئے کو جگا دے گا، کھڑے ہوئے کو اٹھا دے گا۔ شب جمعہ کو جو رات گزر گئی، شب جمعہ۔ آگے جا کے فرماتے ہیں جمعے کے دن نماز فجر پڑھ چکو، بس اپنے گھروں میں داخل ہو جاؤ، اپنے دروازے بند کر لو، دھماکہ ہونا ہے رات کو، دھماکہ ہونا ہے شب جمعہ، تو لحافظ گھروں سے دیتا، جس نے یہ روایت گھڑی نا، جس نے یہ روایت بنائی گھڑی، اس بیچارے کو پتہ نہ چلا کہ میں پیچھے کیا کہا ہے، میں پیچھے کیا کہہ چکا ہوں۔ میں نے دھماکے کا وقت تو بتایا رات کا، اور کمروں میں بند ہونے کا وقت میں بتا رہا ہوں نماز فجر کے بعد کا۔ اور عجیب بات ہے، دھماکہ رات کو ہوگا اور کمروں میں داخل ہو جاؤ صبح کے وقت۔ بڑے پریشان ہوئے بیچارے لوگ، بڑے پریشان ہوئے لوگ، گھر گھر میں یہ پریشانی ہوئی، پتہ نہیں دھماکہ ہوگا، صبح کیا ہو جائے گا۔ یہ سب جھوٹ تھا، اس کی کوئی حقیقت نہیں تھی۔
یہ سنے گی ایک دعا. اللہ سے دعا کریں. میں بھی دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ جیسا رمضان کے مہینے میں ماحول ہے, کہیں کسی گانے ٹیپ کی آواز نہیں آتی, زندگی بڑی آرام سے بسر ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ رمضان کے علاوہ 11 مہینوں میں بھی ایسا ماحول پیدا کرنا. اس سے کیا بعید ہے, وہ تجھے چاہے کر سکتا ہے. باقی اللہ سے کوئی بعید نہیں. ہمیں بھی اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ جو ماحول رمضان مبارک میں ہوتا ہے مسلمانوں کا, یہ ماحول بعد میں بھی قائم ہو, بعد میں بھی قائم رہے. یہ بیماریوں کے لیے کچھ درخواستیں ہیں. ایک دعا اس کے لیے ہونی تو نماز استسقاء چاہیے تھی. حکومت بھی اس طرف کوئی توجہ نہیں کر رہی ہے. حکومت کو سرکاری طور پر اس کی توجہ کرنی چاہیے تھی. جگہ جگہ نماز استسقاء پڑھنی چاہیے تھی. یہ حکم ہے شریعت کا کہ جب بارشیں بند ہو جائیں تو پھر نماز پڑھو, کھلے میدان میں باہر نکلو, چلاؤ, رو, استغاثے کرو, اللہ کے آگے گر گراؤ, بھیک مانگو. شاید اللہ کو تمہاری اس حالت پہ رحم آ جائے, تمہاری اس حالت پہ رحم آ جائے. یہ بارشوں کا نہ ہونا یہ قحط سالی کا پیش خیمہ ہے. اس کے اثرات آپ کی فصلوں پر جو پڑیں گے آپ اس کا تصور نہیں کر سکتے. اور طبیعتوں پہ جو اثرات پڑ رہے ہیں وہ تو سب کے سامنے. بارش رحمت ہے اور موقع پہ بارش کا اترنا یہ بہت بڑی رحمت ہے. اس لیے آپ ہر نماز کے بعد جب اور دعائیں مانگتے ہیں یہ دعا لازماً مانگا کریں. اللہ باران رحمت نہ دے, اللہ رحمت کی بارش عطا فرما. ایک اپیل جو میں آپ سے کرنا چاہوں گا, آپ توجہ سے میری اس بات کو سنیں گے. ہمارا مدرسہ جامعہ ضیاء العلوم پہلے 18 بلاک میں قائم تھا. میرے والد صاحب نے بنیاد رکھی. یہاں جگہ کی قلت تھی, کمرے نہیں تھے, اس لیے وہ باہر منتقل ہوا معاویہ مسجد کے سامنے. وہاں ہم نے ڈبل سٹوری اس کی بنائی. اس وقت ہمارے پاس تقریباً 26 کے قریب کمرے ہیں. ڈبل سٹوری ہے, بہت خوبصورت عمارت ہے. آپ کبھی معاویہ مسجد کے سامنے آ کے دیکھیں, آپ کا دل خوش ہو جائے گا کہ بہت خوبصورت عمارت بنائی گئی. یہ جامعہ ضیاء العلوم 42 سال سے دین کی خدمات میں مصروف ہے. آپ حضرات سے میری اپیل یہ کہ زکوٰۃ آپ نے نکالنی نکال, اللہ آپ کو توفیق دے. زکوٰۃ نکالنی وہ آپ نے کہیں نہ کہیں دینی ہے, کہیں نہ کہیں آپ نے وہ زکوٰۃ خرچ کرنی. یہ جو دکانوں پہ بیٹھے ہوتے ہو, منگتے آ جاتے ہیں 5-5 روپئے 10-10 روپئے لگا کے اٹھا کے دے دیتے ہو, کبھی سوچا ہے کہ وہ مانگنے والا کون ہے؟ سمجھتے ہو زکوٰۃ ادا ہو رہی ہے. سنیے, اگر کوئی شرک کرنے والا آدمی بدعات کا مرتکب, اگر آپ اس کو زکوٰۃ دیں گے زکوٰۃ کی ادائیگی نہیں ہوگی. پھر نہ کہنا کہ خبر نہ ہوئی, زکوٰۃ کی ادائیگی نہیں ہوگی. ضروری ہے جس فقیر کو آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں وہ صحیح العقیدہ ہو, اس کا عقیدہ درست ہونا چاہیے, تب زکوٰۃ آپ کی خرچ ہوگی. میں یہ نہیں کہتا کہ مسکینوں کا حق نہیں ہے, رشتہ داروں کا حق نہیں ہے, غریبوں کا حق نہیں ہے. سب سے پہلے رشتہ داروں کا حق ہے, میں بالکل صحیح بات کروں گا. لیکن جب آپ وہ زکوٰۃ کی رقم کسی مدرسے میں داخل کریں گے, طالب علم اس کو استعمال کریں گے, تو یہ صدقہ جاریہ ہوگا. جب تک وہ طالب علم اپنے اپنے علاقے میں قرآن سناتے رہیں گے آپ کو اس کا ثواب ملتا رہے. تو آپ اس مدرسے کو جامعہ ضیاء العلوم کو نہ بھولیے گا. جو لوگ زکوٰۃ کی ادائیگی کرتے ہیں وہ مدرسے میں داخل کرنا. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اللہم اغفر ذنوبنا, اللہم اغفر ذنوبنا, اللہم اغفر ذنوبنا. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. اللہم اغثنا غیثا مغیثا, اللہم اغثنا غیثا مغیثا. یا اللہ خوشگوار بارش عطا فرما دے, یا اللہ خوشگوار بارش عطا فرما دے. تمام بیماروں کے لیے دعا کرے گی, اللہ تمام بیماروں کو شفا کاملہ عطا فرما دے. یہ کوئی رفیق صاحب ہیں جی, یہ کہتا میں سخت بیمار ہوں, میرے لیے دعا کریں. اللہ انہیں بھی سب بیماروں کو اللہ شفا کاملہ عطا فرما دے. یہ کہتے ہیں میری بیٹی کی اولاد نہیں ہے, حضور حسین صاحب کہتے ہیں ان کے لیے بھی, سب وہ لوگ جن کے ہاں اولاد نہیں ہے سب کے لیے دعا کرو, اللہ انہیں صاحب اولاد فرما دے. اللہ ہر مسلمان کی ہر جائز حاجت کو پورا فرمائے. وصلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. آمین برحمتک یا رب.